دوستہ اگر آپ سب سے پہلے جو بنیادی رہنمائی جو ہمیں ملتی ہے وہ قرآن کریم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، سنت سے، حدیث سے ملتی ہے، تو اگر آپ شفاعت کا جو موضوع ہے، جو مضمون ہے، وہ قرآن کریم اور احادیث کی روشنی میں اس کا بنیادی جو پس منظر ہے، جو اس کا ادراک ہے، وہ ہمارے سامنے رکھیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم نے بڑی تفصیل کے ساتھ شفاعت کے مسئلے کو بیان فرمایا ہے، اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی احادیث میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کو بیان فرمایا ہے، اور اس کی جو شرائط ہیں یا کون شفیع ہو سکتا ہے اور جس کی شفاعت کی جائے اس کی کیا شرائط ہیں، ساری چیزیں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی ہیں۔ تو قرآن کریم، جہاں تک قرآن کریم کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی کسی نے شفاعت کرنی ہے اس کے لیے سب سے پہلی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اذن ہو، اور یہ شرط جہاں پہ بھی شفاعت کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے وہاں پہ موجود ہے۔ مثلا لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، اور لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن لہ الرحمن ورضی لہ قولا۔ تو جس کی شفاعت کی جا رہی ہے اور جو شفاعت کر رہا ہے، دونوں اگر معذون لہو ہوں گے، دونوں کو اگر اجازت ہوگی تو پھر وہ شفاعت کی جائے گی۔ یہ تو قرآن کریم میں بہت سی ایسی آیات بھی ہیں جن میں واضح طور پہ شفاعت کا لفظ آیا ہے، اور وہاں پر ایسی آیات بھی ہیں جن میں بظاہر شفاعت کا لفظ نہیں ہے، لیکن اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ وضاحت کے ساتھ ان آیات میں بیان فرمایا ہے۔ مثلا ایک آیت ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ تو اس میں ساری شرائط بھی بتا دیں کہ اگر ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا شفیع مانتا ہے اور چاہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حق میں شفاعت کریں، تو پھر اس کی جو شرائط ہوں گی وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم لے کر آئے ہیں اس کو اپنا حرز جان بنانا ہوگا، پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ محبت کرے گا، اور جو گناہ کوئی انسان سے سرزد اگر ہو بھی گئے ہیں تو اس سے اس کی گلو خلاصی ہو جائے گی، اس کو نجات مل جائے گی اور مغفرت ہو جائے گی اس کی۔ اسی طرح جو جہاں تک شفیع کی جو صفات ہیں اس کے بارے میں بڑی واضح آیت جس کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بڑی تحدی سے اور بڑے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے، وہ ہے دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بیان کرنے کی سب سے بہترین آیت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خدا تعالیٰ کی محبت انتہا تک موجود تھی، اور اسی طرح مخلوق کی محبت بھی۔ تو ان دونوں محبتوں کو ملا کے آپ ایسے ہو گئے جیسے دو کمانوں کے درمیان ایک اس کا وتر ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ تو قرآن کریم سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ شفاعت کا مقام کیا ہے اور اس کو کیسے کس انداز میں ہمیں سمجھنا چاہیے۔ جہاں تک احادیث ہے، احادیث میں بھی بے شمار احادیث ہیں، اس میں یعنی ان کی تعداد گنی نہیں جا سکتی۔ تو مثلا ایک حدیث جو بہت مشہور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا سید ولد آدم، اور اول الشافعین و مشفعین، کہ میں تمام بنی آدم کا سردار ہوں خصوصاً قیامت کے دن، اور سب سے پہلے مجھے ہی شفاعت کا موقع بھی ملے گا اور میری شفاعت قبول بھی کی جائے گی۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی لمبی حدیث ہے، مسلم میں آئی ہے، کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روز قیامت جو وہاں پہ کے حالات ہیں ان کا ذکر فرمایا ہے، اور بتایا ہے کہ لوگ اس کرب کی حالت میں جب وہاں پہ سوائے خدا تعالیٰ کے سائے کے اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور ہر انسان کو اس وقت اپنی جان کی فکر ہوگی کہ میں نجات پا جاؤں، تو سارے لوگ پہلے حضرت آدم کی طرف جائیں گے، پھر وہاں سے حضرت نوح کی طرف، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کے یہ شفاعت عرض کریں، اور اس وقت پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں گے اور خدا تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اذن ہوگا کہ آپ شفاعت کریں، اور آپ اس وقت اللہ تعالیٰ کے اذن سے سجدے سے سر اٹھا کر دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ کے حضور شفاعت کریں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی شفاعت کو قبول کرتے ہوئے بہت سے لوگوں کو بخش دے گا۔ آپ مزید شفاعت کریں گے
اور پھر اللہ تعالیٰ مزید لوگوں کو بخشے گا۔ یہ واقعہ 3 یا 4 مرتبہ ہوگا، اور اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ اب یا رب ما بقی فی النار الا من حبسہ القرآن، کہ اب تو آگ میں صرف وہی رہ گیا ہے جو قرآن کی زد میں آتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو شفاعت ہے وہ قرآن کریم کے جو قواعد ہیں، اصول ہیں، ضوابط ہیں، ان کے مطابق چلنے والی ایک چیز ہے، اور اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے۔ جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا، جزاکم اللہ۔ اور قرآن کریم کی آیات کے حوالے سے جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ہم دیکھیں تو شفاعت کے قبول کرنے کا اور شفاعت کے قبول نہ ہونے کا دونوں طرح سے ذکر جو ہے وہ قرآن کریم میں، تو جس سے یہ تو مسلمہ بات ہے کہ شفاعت ہے اور برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے حق میں چاہے گا وہ اجازت دے گا، اس کے حق میں قبول ہوگی، اور جن کے حق میں نہیں قبول کی جانی، جن کو نہیں وہ حاصل ہوگا، اس کا بھی قرآن کریم نے خوب جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو جو حدیث کے حوالے سے اگر دیکھا جائے کہ اذان کے بعد کی جو دعا ہے، تو اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دعا یہ کرے ہر اذان کے بعد حلت لہو شفاعت یوم القیامہ، تو نیکی کے اعمال جب انسان بجا لائے گا تو پھر شفاعت کا تعلق ہے اس کے ساتھ۔ جس کی توجہ نماز کی طرف ہوگی، اذان سن کے وہ دعا کرے گا، اس کے لیے تیاری کرے گا، اس کو وہ شفاعت حاصل ہوگی، نہ کہ جو ہے اس وقت پہ وہ سن کے توجہ اور طرف ہو، اس پہ عمل نہ کرے اور توقع جو ہے وہ شفاعت کی رکھے۔ اجازت دیں تو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شفاعت کے حوالے سے حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بیان فرمایا، حضور نے اور بڑے اچھے طریقے سے اس مسئلے کو استعمال فرمایا کہ شفاع کا لفظ حضور نے فرمایا کہ اپنے اندر زوج کو چاہتا ہے، اور یعنی 2 چیزوں کا ایک جیسا ہونا چاہتا ہے، لہٰذا اگر ایک شخص صالح ہوگا، نیک اعمال کرے گا، تو تبھی اس کی شفاعت کی جا سکتی ہے، ورنہ 2 مختلف چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی اس لفظ کے اندر۔ ہاں بالکل، عربی لغت کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو شفاع کے بنیادی معنی شفاع یشفع شفعا ان یضیف الیہ مثلہ، کہ اس کے ساتھ اسی جیسی کوئی چیز جو ہے اس کا اضافہ کرے، تو شفاعت تو اچھی چیز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہ انبیاء نے وہ کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونی ہے، تو پہلے اعمال اس جیسے ہوں گے تو تب وہ اس کے ساتھ جو ہے اضافہ ہو سکے گا۔ اس لیے اس لفظ نے خود جو ہے اس مفہوم کو کافی حد تک واضح کر دیا۔ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اصل میں افراط اور تفرید جو ہے وہ مرواتی ہے، کہ جن لوگوں نے، اور مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے ذکر فرمایا تو حضور نے یہ لکھا کہ دراصل جو شفاعت کا یہ تصور ہے کہ عمل نہ کیا جائے اور اس پر تکیہ کیا جائے، وہ اس دور میں جا کے پیدا ہوتا ہے جب قوموں میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے اور وہ عمل نہیں کرنا چاہتے، اور وہ ایسے نسخے ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں جو ہے کسی کے کہنے سے جو ہے جو جان چھوٹ جائے۔ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نقطہ میں نے بھی پڑھا تو میری روح وعید میں آ گئی کہ یعنی اصل جو بیماری ہے اور اس کی تشخیص وہ خلیفہ وقت کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ بالکل، یعنی کہ آخر وجہ کیا بنی یہ جو اتنا اس پہ زور دینے کی؟ شروع میں جب حضور نے تو صحابہ کا باقاعدہ طور پہ بتایا نا کہ جب شفاعت کا ذکر کرتے تھے تو وہاں پہ اپنے اعمال کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے تھے، اور اب صورتحال یہ ہے کہ تکیہ سارے کا سارا اس کے اوپر ہے، شفاعت کے اوپر، اور خود اسلامی تعلیم کو بالکل طرف چھوڑا ہوا ہے۔ جن صحابہ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات پیش کی، وہ بیچارے تو دن رات ساری نفل پڑھتے گزارتے، دن جو ہے وہ روزہ رکھتے اور اس کے ساتھ جہاد کرتے اور تمام نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرتے، جو پاس تھی جمع پونجی وہ خدا کی راہ میں خرچ کر دیتے۔ تو انہوں نے تو یہ سننے کے بعد کوئی چھوڑ کے نہیں بیٹھے اعمال جو ہیں کہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر ظاہری طور پر سب سے قریب تھے تو ان لوگوں کے تھے، وہ آپ کے عزیز رشتہ دار تھے، ان میں آپ کے قریبی ساتھی تھے، آپ کے گھر والے تھے، تو انسان طبی طور پہ اس کی شفاعت کرتا ہے، سفارش کرتا ہے جس سے قریبی تعلق ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے تو اس کے نتیجے میں کوئی جو ہے وہ عمل نہیں چھوڑا، اور آج جو ہے وہ سارے جو اس طرح شفاعت پر تکیہ کیے بیٹھے ہیں وہ کام کوئی کرتے نہیں، اور صرف اس کے شفاعت پہ ورد کرتے ہیں، جو ورد کرتے ہیں۔